السلام علیکم، میں ہوں رضا کھرل اور آپ دیکھ رہے ہیں روئی نیوز۔ میرے ساتھ علی اون مہدی ہیں۔ انہوں نے ایک کامیابی کے جھنڈے گاڑے ہیں اور وہ بھی کمپیوٹر کے میدان میں نئی اور جدید ٹیکنالوجیز کو استعمال کرتے ہوئے ایسے پروجیکٹ بنائے ہیں کہ جو عالمی سطح پہ جن کو پذیرائی ملی ہے۔ تو علی سے ہم پوچھتے ہیں کہ وہ کیا پروجیکٹ ہے اور اس کا ہماری زندگیوں کے اوپر کیا اثر ہو سکتا ہے اور وہ کس طریقے سے رول ماڈل بن سکتے ہیں یا ان کا پروجیکٹ مفید ہو سکتا ہے۔ یہ علی بتائیے تھوڑا اس حوالے سے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں کمپٹیشن کے حوالے سے بات کروں تو اے آئی اینڈ اسپیس کمپیوٹنگ چیلنج تھا، جو کہ زی جینگ لیب چائنا کی ایک ریسرچ لیب ہے، وہ کولیبریشن کے ساتھ کرواتی ہے اے فار گڈ گلوبل سمٹ کے، جو کہ یونائٹڈ نیشنز آرگنائز کرتی ہے۔ اس سال 7 سے 10 جولائی یہ سمٹ آرگنائز ہوئی، اور کمپٹیشن کے حوالے سے بات کی جائے تو شروع میں یہ سٹارٹ ہوا تھا جنوری سے اور اس کا فائنل تھا جولائی میں۔ یہ 6 مہینے پہ جو مشتمل کمپٹیشن تھا، اس میں 3 فیزز تھے۔ سب سے پہلے والے فیز میں انہوں نے انٹرویو کویشچن آنسرنگ کی تھی، بیسیکلی جج کرنے کے لیے کہ اسٹوڈنٹس کو نالج ہے یا نہیں اس اے آئی کی فیلڈ کے حوالے سے۔ سیکنڈ راؤنڈ میں انہوں نے ہمیں پریکٹیکل ورک دیا تھا، جس میں بیسیکلی انہوں نے ایک ماڈل بنانے کو کہا تھا جو سیٹلائٹ امیجز کے تھرو بلڈنگ کو ڈیٹیکٹ کرتا تھا اور ان کی انفارمیشن اخذ کرتا تھا۔ بلڈنگ کو ڈیٹیکٹ کس مقصد کے لیے؟ ویدر کے لیے، بیسیکلی ٹیمپریچر کے لیے؟ اس کا جواب اس کے نیکسٹ راؤنڈ میں تھا، کیونکہ ابھی وہ سیکنڈ راؤنڈ میں سیٹلائٹ امیجز، جس طرح گوگل میپ سے آپ دیکھتے ہیں سیٹلائٹ امیجز، ان کی سیٹلائٹ امیجز تھی، چائنا کی سیٹلائٹ امیجز تھی۔ انہوں نے 27,000 امیجز ہمیں دی تھی، جس پہ ماڈل ٹرین کیا گیا تھا، اور اور ہم نے بیسیکلی بلڈنگ ڈیٹیکشن کرنی تھی اور ان کی انفارمیشن اخذ کرنی تھی کہ فار ایگزامپل ان سمپل ٹرمز میں بتاؤں تو کہاں پہ بلڈنگز ایریا ہے، کہاں پہ گراسی ایریا ہے، کہاں پہ واٹر ایریا ہے، یہ سب کچھ ایک امیج کے اندر بتانا تھا۔ اس کے بعد نیکسٹ فیز میں انہوں نے ہمیں ایل ایس ٹی فائنڈ کرنے کو کہا تھا، جو بیسیکلی لیسٹ سرفیس ٹمپریچر ہوتا ہے۔ ان سمپل ٹرمز بات کروں تو بیسیکلی کون سے اسپیسیفک ایریا میں وہ کتنا ریجن ہاٹ ہے، کتنا وہاں پہ ہیٹ ویوز کے خدشات ہیں، اس کے جو الرٹس ہیں، وہ سب ماڈل پریڈکٹ کرتا تھا۔ یہ ماڈل بیسیکلی سیٹلائٹ کے اندر امپلیمنٹ ہوگا، کیونکہ ابھی تک جو کرنٹ سچویشن ہے وہ بیسیکلی اس طرح کام کرتے ہیں کہ وہ سیٹلائٹ امیجز کیپچر کرتا ہے، وہ امیجز نیچے گراؤنڈ لیول پر آتی ہیں اور سب سائنٹسٹ اس پہ کام کرتے ہیں، اس پہ ورک کرتے ہیں اور اس سے آؤٹ پٹ اخذ کرتے ہیں۔ بٹ ناؤ اب یہ ہوگا کہ جو ماڈل ہوگا وہ سیٹلائٹ کے اندر ہی امپلیمنٹ ہوگا۔ اب سیٹلائٹ کو امیجز کیپچر کر کے بعد نیچے گراؤنڈ لیول پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ماڈل سیٹلائٹ کے اندر ہی امپلیمنٹ ہوگا، تو وہ اندر ہی پروسیسنگ کرے گا اور آپ کو صرف ڈائریکٹ آؤٹ پٹ دے گا کہ ٹیمپریچر کیا ہے ایکچولی ٹیمپریچر کتنا ہے ایک خاص جگہ کا ایگزیکٹلی۔ اس کے علاوہ وہ ماڈل اگر اس پہ فردر کام کیا جائے، اس پہ ایڈیشنل فیچرز ایڈ کی جائیں تو وہ بھی ہم ایڈ کر سکتے ہیں، جس سے ہم فلڈ کی رسک الرٹس ہو گئے اور کراپس کے حوالے سے جو فیوچرسٹک جو اس کی ڈٹرمنیشن ہے، جو ان کی پریڈکشن ہے، وہ ہم فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی ڈفرینٹ لیول میں، ڈفرینٹ سچویشنز میں ہم اس ماڈل کو یوز کر سکتے ہیں۔ وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح یوز کرتے ہیں۔ اچھا، آپ اس کو یوٹیلائز جو پہلے فور کاسٹنگ سسٹم ہے اس سے یہ کتنا مختلف ہوگا؟ جو ایگزسٹنگ ہمارے پاس ہے، میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ بھی کرتا ہے اور بھی کرتے ہیں، عالمی سطح پہ ایکیو ویدر بھی کرتا ہے، ڈھیر سارے ہیں۔ ایکچولی چونکہ یہ کمپٹیشن تھا، یہ ایک چیلنج تھا، تو اس میں مطلب یہ میرا کوئی خود کا اس طرح آئیڈیا نہیں تھا۔ انہوں نے ہمیں پرابلم اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ آپ نے اس طرح کا ماڈل بنانا ہے، کیونکہ وہ چاہ رہے تھے کہ اس سیٹلائٹ کے اندر، کیونکہ وہ نیکسٹ ان فیو منتھس اور مے بی نیکسٹ ایئر ایک سیٹلائٹ لانچ کریں گے، تو وہ چاہ رہے تھے کہ جو سب سے بیسٹ ماڈل ہوگا ہم اپنی سیٹلائٹ کے اندر وہ امپلیمنٹ کر کے اس کو لانچ کریں۔ بیسیکلی انہوں نے پرابلم اسٹیٹمنٹ دی تھی، تو ایون اس پہ کام ہوا ہے پہلے بھی، بٹ وہ ایک اسپیسیفک ایریے پہ اور اسپیسیفک ریجن پہ اس کو ٹیسٹ کرنا چاہ رہے تھے، اور بیسیکلی وہ اوبیسلی جس طرح کام ہوتا ہے بٹ رزلٹ اس کا اتنا اچھا نہیں ہوتا، تو اس کو اگین اینڈ اگین ماڈلنگ کر کے اس کے اندر فردر امپروومنٹ کر کے اس کو جو بھی کرنٹ ماڈلز ہیں ان سے اچھا اور بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ اچھا، تو یہ آپ کو پھر تیسری پوزیشن ملی یا فرسٹ پوزیشن کیا ہے؟ ایکچولی اب جس طرح 3 راؤنڈز ہم نے کلیئر کیا ہماری ٹیم نے، کلائمیٹ گارڈینس نے، جنیوا میں پھر میں ایز اے پاکستانی، ایز اپنی ٹیم کا ممبر وہاں پہ گیا، اور دا اونلی ریپرزنٹیٹیو فرام پاکستان۔
اس میں پھر اسٹیج پریزنٹیشن بیسیکلی دینی تھی اور ماڈل کی ایویلیویشن کے حوالے سے کہ مطلب ماڈل کس طرح بنایا اس کی ڈیٹیلز کے حوالے سے. دین ہمیں ہماری ٹیم کو پاکستان کو برونز میڈل وہاں پہ اچیو ہوا. اچھا, اور اس سے پہلے بھی کوئی اس طرح کی آپ کی اچیومنٹس ہیں اے آئی کے شعبے میں؟ جی بالکل. ابھی لاسٹ اپریل 2026 میں ایک کمپٹیشن ہوا تھا جیمنی زورک کے نام سے. اس کمپٹیشن میں انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ آپ خود اپنا آئیڈیا تجویز کریں, آپ خود اپنا ماڈل بنائیں, آپ خود اپنا سب کچھ کریں, آپ کو 2 ہفتے کا ٹائم دیا جاتا ہے. سو اس 2 ہفتے کے ٹائم میں میں نے ایک سینٹینل نام کا پلیٹ فارم, ایک سینٹینل نام کا سافٹ ویئر ڈیزائن کیا جو بیسیکلی ڈفرینٹ نیوز چینلز کی کنٹراڈکشنز کو فائنڈ کرتا تھا. ان سمپل ٹرمز میں بات کروں تو اگر ایک بندہ ایک نیوز چینل کو سنتا ہے تو وہ اس کے حساب سے اپنے دماغ میں پرسپیکٹیو بنا لیتا ہے. سیکنڈ پرسن کسی اور نیوز چینل کو سنتا ہے تو اس کے دماغ میں اس کے حساب سے پرسپیکٹیو ہے. اس پہ مسئلہ یہ ہے کہ اب ان کی اوبویسلی جب وہ آپس میں بات کرتے ہیں تو وہ ان کی کنٹراڈکشنز کافی چیزیں ہوتی ہیں, کافی چیزوں پہ وہ اتفاق نہیں کر پاتے, تو وہ بیسکلی اس کنٹراڈکشن کو ریموو کرتا تھا سینٹینل. سو بیسکلی اس میں آپ پروپیگنڈا اور جو فیک نیوز ہیں ان کو پہلے سے پریڈکٹ کر سکتے ہیں, اور وہ گورنمنٹ لیول پہ اس طرح کام کرتا ہے کہ گورنمنٹ کو پھر پہلے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون سی نیوز کے بڑھنے, فیک نیوز کے بڑھنے کے خدشات ہیں اور کون سی نیوز آگے کوئی برا تاثر. یعنی وہ تو میڈیا کے لیے بڑا مفید ہوگا, خاص طور پر میڈیا مینیجرز کے لیے. جی بالکل. وہ جو ریسرچرز, جو ایون کے جو اسٹوڈنٹس, اور جس سے میں نے بتایا گورنمنٹ لیول پہ, اور جو اینکرز ہوتے ہیں, وہ اگر کوئی بھی پوسٹ, کوئی بھی نیوز پبلش کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس نیوز کو پہلے اس پلیٹ فارم سے ویریفائی کر سکتے ہیں کہ وہ کتنی % ٹرو ہے اور اس میں کوئی کسی طرح کی کوئی کنٹراڈکشن تو نہیں. کہ فار ایگزامپل اگر ایک نیوز ہے ایران کے حوالے سے تو وہ یہ چیک کریں گے کہ اس اسپیسیفک نیوز میں کسی اور نیوز چینل نے کوئی ڈفرینٹ بات تو نہیں کی. وہ ایون کے چھوٹے سے پوائنٹ کو بھی آئیڈینٹیفائی کرتا تھا کہ فار ایگزامپل اگر لوکیشن کی بھی کوئی غلطی ہے, کہ فار ایگزامپل اگر ایک نیوز چینل کہتا ہے کہ ایران کے شہر تہران میں اٹیک ہوا اور ایک نیوز چینل کہتا ہے ایران کے شہر کسی اور میں اٹیک ہوا, تو وہ بیسکلی ان سمپل ٹرمز میں بتاؤں تو اس کنٹراڈکشن کو بتاتا تھا, اور وہ آپ کو ایکچوئل سورس بتاتا تھا, ایکچوئل سورس وہ ریئل ٹائم پہ جو ابھی کیونکہ میرے پاس اس طرح وسائل نہیں تھے, جو بھی میں نے وہ بنایا تھا اپنے حساب سے, اپنے جتنے بھی میرے ایکسپینسز تھے میں نے اس حساب سے بنایا تھا, وہ اس کو ریئل ٹائم پہ 20+ نیوز چینلز تھے, انٹرنیشنل نیوز چینلز, ان سے ویریفائی کرتا تھا ایک ہی وقت میں, اور آپ کو ود ان 20 to 30 سیکنڈز آپ کو فل آؤٹ پٹ دیتا تھا اور پراپر ساری رپورٹ دیتا تھا اس نیوز کے حوالے سے. تو آگے کیا ارادہ ہے آپ کا؟ آگے انشاءاللہ ابھی میرا فائنل ایئر ہے, چونکہ میں ابھی بیچلرز ان کمپیوٹر سائنس انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی اسلام آباد میں پڑھتا ہوں, تو فائنل ایئر انشاءاللہ میں جیسے کمپلیٹ ہوگا تو موسٹ پروبیبلی میں ماسٹرز کے لیے اپلائی کروں گا, اور اسی طرح اے آئی کے فیلڈ میں آگے امپروو کرنا. تو کیا پوٹینشیل ہے اے آئی کا پاکستان میں؟ پاکستان میں اب انفارچونیٹلی اگر میں کہوں تو جس طرح میں سمٹ میں گیا تو میں نے وہاں پہ 100+ کنٹریز سے نمائندے ہوئے تھے, ان کے اسٹوڈنٹس, ان کے ڈیلیگیٹس, ان کے منسٹرز ایون کے بہت آئے تھے, لیکن انفارچونیٹلی وہاں پاکستان میں میرے علاوہ مجھے کوئی بھی نظر نہیں آیا. انڈیا سے کافی لوگ آئے ہوئے تھے, انڈیا کے جو ہمارے نیبر جس سے ہم ہر چیز میں مقابلہ کرتے ہیں وہ وہاں پہ کافی تھے, لیکن پاکستان سے صرف میں تھا. تو اس میں اب پاکستان میں دیکھا جائے اس حساب سے پاکستان ابھی بہت پیچھے ہے. اس میں کچھ قصور اسٹوڈنٹس کا خود ہے کہ وہ مطلب اپورچونیٹیز کو اس طرح فائنڈ نہیں کرتے, اور میجورٹی گورنمنٹ کا ہے کہ وہ اس طرح سے پلیٹ فارم پرووائڈ نہیں کرتی, اسٹوڈنٹس کو گائیڈ نہیں کرتی, اور مطلب اسٹوڈنٹ اس طرح سے ان کو پتہ نہیں ہے کہ کہاں پہ ان کو اپنی پلیٹ فارمز کہاں ہیں, کہاں پلیٹ فارم ہے, اور اپنی ان کو نالج کہاں یوٹیلائز کرنا چاہیے. تو کیا سجیسٹ کرتے ہو اسٹوڈنٹس کو؟ خاص طور پر ظاہر ہے ہمارے وہی مستقبل ہیں جن کے ساتھ ہم نے امیدیں باندھ رکھی ہیں. اسٹوڈنٹس کو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اوبیسلی وہ اپ ٹو ڈیٹ رہیں. مطلب ابھی جس طرح دنیا جس طرح فاسٹ گروتھ کر رہی ہے تو اسٹوڈنٹ کو سب سے پہلے چاہیے کہ اپ ٹو ڈیٹ رہیں, وہ مطلب ہر چیز سے اپنے آپ کو مطلب ہر چیز پہ نظر رکھیں, ہر انفارمیشن لیں, اور ڈفرینٹ چیزوں کو جج کریں اس اپنے حساب سے. سب سے پہلی چیز تو جس میں اس کا انٹرسٹ ہے نا اسٹوڈنٹ کا, وہ اس میں جا کے اپنی انرجی یوٹیلائز کرے, نہ کہ ان چیزوں پہ جہاں پہ ساری دنیا بھاگ رہی ہے کہ میں بھی وہاں پہ یہ کر لیتا ہوں. تو بیسیکلی مطلب کیونکہ ہر بندہ اوبیسلی کسی نہ کسی چیز کے لیے کیپیبل ہوتا ہے,
وہ کسی نہ کسی چیز میں پرفیکٹ ہوتا ہے، لیکن وہ چونکہ دیکھتا ہے کہ بس باقی سارے وہاں پہ کر رہے ہیں اور وہ پرفیکٹ ہے وہاں پہ، تو میں بھی وہاں پرفیکٹ ہو سکتا ہوں. تو اسٹوڈنٹ کو چاہیے یہ والی چیزیں مطلب چھوڑ دے کہ ایک بندہ اگر کہیں پہ ہے تو اس کے پیچھے بھاگنا، وہ خود کا راستہ نکالے اور خود جہاں پہ اچھا رزلٹ گین کر سکتا ہے وہاں پہ جائے. تھینک یو علی جس طرح بتا رہے ہیں نا کہ ہر اسٹوڈنٹ کو چاہیے کہ وہ اپنی انرجیز، اپنی پازیٹیو، یا اس کو لگتا ہے کہ اس چیز میں وہ ماہر ہے اس طرف جائے اور پھر اس میں ایکسل کرنے کی کوشش کرے یا اپنے لیے کوئی مواقع تلاش کرے، تو یقیناً بہت بہتری ہو سکتی ہے. اور دوسرا یہ کہ جو پلیٹ فارمز ہے دنیا میں اویلیبل اپنے اسپیسیفک فیلڈ کے، کسی بھی فیلڈ سے آپ تعلق رکھتے ہیں، تو جس طرح آپ کنیکٹڈ ہیں انٹرٹینمنٹ کے لیے موبائل کے ساتھ، اسی طرح کمپیوٹر کے ساتھ، اس طرح ڈھونڈیے مواقع بھی دنیا میں کہیں بھی ہوں، کہیں بھی کوئی فیئر ہو، کہیں بھی کوئی موڈ چل رہا ہو، کوئی کانفرنس چل رہی ہو، یا کہیں بھی کوئی کمپٹیشن ہو ٹیکنالوجی کے بیس پہ، اس میں شامل ضرور ہوں، اور اس میں شامل ہوں گے تو ہی پھر چانس ہوگا کہ آگے آپ کی کوئی پوزیشن آئے یا آپ جیت بھی جائیں انشاءاللہ. تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے. آپ کا شکریہ.